السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. ایک اور صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری سی صبح ہے اور پیارے سے چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ہوں حافظ لطف ثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں حلیمہ ذوالفقار. کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قربان خان صاحب، کارڈیولوجسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے شو پہ آنے کے لیے. تھینک یو، اٹس گریٹ ٹو بی آن. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دل کا معاملہ کتنا اہم ہے. ویسے تو آپ کے سارے اعضاء ہی بہت اہم ہیں، لیکن دل کتنا اہم ہے؟ دل کا معاملہ سب سے اہم ہے. جو کارڈیو ویسکولر یعنی دل کی بیماریاں ہیں، دے آر رسپانسبل فار 40%. 40% جو ڈیتھ ہے دنیا میں وہ کارڈیو ویسکولر کازز کی وجہ سے ہے. سو میرے حساب سے ایز اے ہارٹ اسپیشلسٹ یہ سب سے امپورٹنٹ سسٹم ہے باڈی میں. اس کا آپ خیال رکھیں گے تو باقی سب انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. چاہے دل کا معاملہ دنیاوی لحاظ سے ہو وہ بھی امپورٹنٹ ہے، چاہے دل کا معاملہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا، آپ نے بات کی، میں اس سے پہلے ایک سوال لے کے آؤں گا. آج کل ہر بچے کو دیکھیں، کسی بھی ایج میں دیکھیں، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک ان دا لاسٹ فیو ایئرس ہم پاکستان میں پرٹیکولرلی ہم چیزوں کو نوٹس کر رہے ہیں. ایفرٹس ہیں میڈیا میں اینڈ میڈیکل پروفیشن میں کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھ گئی ہے. ابھی عام پبلک میں بھی سمجھ ہے کہ دل کی بیماری کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، شوگر کیا ہے، کولیسٹرول کیا ہے. لوگوں میں یہ علم ہے کہ سگریٹ آپ کے لیے برا ہے اور ہر بندہ اپنا ایکسپیرینس بھی لاتا ہے. ہم سب آئی تھنک ایوری باڈی ایک نہ ایک کارڈیک پیشنٹ کو جانتا ہے. سو آئی تھنک گریٹر اویئرنیس ہے اینڈ آلسو اوبیسلی الحمد للہ زیادہ میڈیکل پروفیشن ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں. نئے ہاسپٹلس ہیں، گورنمنٹ بھی انویسٹ کر رہا ہے. تو الحمد للہ ایک گریٹر اویئرنیس آئی ہے آف دیز ایشوز. دل کی بیماریوں سے اسٹریس کا کتنا تعلق ہے؟ میسو. جو بھی انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں آج کل وہ سائیکو سوشل اسٹریس کو نمبر 1 پہ لاتے ہیں. اس کو مینیج کرنا ڈاکٹر کے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. سم ٹائمز پیشنٹ کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جو میجر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں دل کی بیماری کے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، سگریٹ. سم ٹائمز یہ نہیں ہوتا. سم ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بری سچویشن میں ہیں سائیکولوجیکلی. آپ کی جاب میں کوئی پرابلم ہے، فیملی میں کوئی پرابلم ہے، ابیوس میں. ہمیں آج کل پتہ ہے کہ جو آپ کو ینگ ایج میں اسٹریس ملتا ہے فرام ایج 5 to 16 وہ بعد میں آپ کی جب آپ مڈل ایج ہٹ کرتے ہیں یہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جا سکتا ہے. سو جو آپ کو پریشر ملتا ہے 5 to 16. دیٹس رائٹ. اوریجنل ریسرچ ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں. اینڈ اگر آپ کو اسٹارویشن ہے یا سائیکولوجیکل اسٹریس ہے ان دیٹ ایج، آگے جا کے آپ کا رسک آف ہائی بلڈ پریشر اور سیویئر ہارٹ ڈیزیز بہت ہائی ہے، ایکسٹریملی ہائی. اچھا، آپ نے 5 to 15 کہا ایج بریکٹ، تو اس میں انہیلدی کھانے کا کتنا اثر ہے؟ کیونکہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی کیا آگے جا کے ان بیماریوں کا سبب بنتا ہے؟ دس از این امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے برنگ اپ کیا ہے. اسٹریس سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے اور فزیکل بھی ہوتا ہے. ہماری کنٹری میں فگرز میں بتاتا ہوں کہ 25% لوگ اوبیس ہیں یا اوور ویٹ ہیں، موٹے ہیں. صحیح. 10% انڈر ویٹ ہے، میل نیوٹریشن. یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو ہارٹ ڈیزیز. انفارچونیٹلی اگر آپ کو میل نیوٹریشن ہے بچپن میں، آپ کا سارا سسٹم خراب ہوتا ہے، آپ اڈیپٹ نہیں کر سکتے نارمل ڈائٹ پہ اور آپ کی ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اینڈ اوبویسلی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہوں گے پھر آپ کے چانس آف ہارٹ ڈیزیز بڑھے گا، فالج کا چانس بڑھے گا، ہائی بلڈ پریشر کا چانس بڑھے گا، ہائی کولیسٹرول کا چانس بڑھے گا اور شوگر کا چانس بڑھے گا. اور یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیز. کوئی پرفیکٹ فارمولا آپ بتائیں جس سے ہم لوگ یہ کارڈک ڈیزیز سے بچ سکیں، برین ٹیومر سے بچ سکیں یا ایسی سڈن ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکے. کوئی پرفیکٹ فارمولا؟ انفارچونیٹلی کوئی پرفیکٹ فارمولا نہیں ہے کیونکہ ساری کارڈیک ڈیتھس جو ہوتی ہیں وہ سڈن کارڈیک ڈیتھ سم ٹائمز دل کی شریانوں کی بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے، بٹ سم ٹائمز
کنجینٹل یعنی پیدائشی بیماریوں سے ہوتی ہیں. ہم یوزلی پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ 50% جینیٹک ہے, 50% انوائرمنٹل ہے. تو ہم پورا رسک ختم نہیں کر سکتے, میکسیمم ہم 50% کم کر سکتے ہیں. اور 50% کیسے کم کریں گے؟ ڈائٹ میں ویجیٹیبلز, فروٹ, ہول گرینز. ایکسرسائز جس میں ایروبک بھاگ دوڑ اور ویٹ لفٹنگ یا ریزسٹنس ایکسرسائز. اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا, اپنا شوگر کو کنٹرول کرنا, اپنی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا. اینڈ ویری امپورٹنٹ, آپ نے اسموکنگ چھوڑنی ہے, الکوہول سے پرہیزی کرنی ہے, اینڈ آبویسلی آپ نے اسٹریسفل انوائرمنٹ کو اوائڈ کرنا. اچھا, آپ نے اسموکنگ کی بات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عادی نہیں ہیں لیکن فار فن کر لیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو کچھ پی لیا یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ بھی افیکٹو ہیں یا وہ کچھ بار کر لینا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے؟ لوگوں کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم جنرلی نہیں کرتے, کبھی کبھار کر لیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ دل کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اسموکنگ اوور آل میں, سگریٹ اسموک میں 4000 کیمیکلز ہیں جو کینسر کوز کرتے ہیں, 4000. ان ایڈیشن جو نکوٹین ہوتی ہے وہ امیڈیٹلی دل کے اندر جا کے شریان کو ٹائٹ کر دیتی ہے, اسکویز کرتی ہے. سو اگر آلریڈی آپ کا پرابلم ہے اور آپ ایک سگریٹ پی لیں, واقعی وہ سگریٹ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جسٹ ون سگریٹ. سگریٹ اسموکنگ سب سے ایڈکٹیو چیز ہے, ہیروئن سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہے, شراب سے زیادہ ایڈکٹیو ہے, جو فوڈز ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ایڈکٹیو ہے. کیوں ہے ایڈکٹیو؟ کیونکہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے اس لیے. جو ایکچوئل اس کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے نکوٹین. وہ نکوٹین ایک برین میں پلیجر رسپانس دیتی ہے اور ایڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. سو نکوٹین کی وجہ سے ہے, جس وجہ سے علاج, سگریٹ ایڈکشن کا علاج میں نکوٹین بھی شامل ہے. ہاں, آپ نے علاج کی بات کی تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ کہیں لوگ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہوں گے لیکن وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر رہے اپنے فیملی پرابلم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو ڈاکٹر صاحب ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں کہ کہاں سے وہ سٹارٹ لیں کہ وہ سگریٹ نوشی کو چھوڑ سکیں. اس کی ایک بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. اگر آپ سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں, آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے, ڈاکٹر کو نہیں بتایا, اور آپ ول پاور الون سے چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ کا چانس, اور آپ کی سوسائٹی بھی ہے ایسی, آپ کا چانس آف سکسیس 6% ہے, یعنی 94% چانس ہے کہ آپ بالکل ناکامیاب ہوں گے. اگر آپ ڈاکٹر کو انوالو کریں گے, اپنی فیملی کو انوالو کریں گے, کاؤنسلنگ کرائیں گے, تو آپ کے چانس بڑھ جاتے ہیں 10-20%. اگر وہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو نکوٹین پیچ دے گا, اور 2 دوائیاں ہیں بیوپروپین اور ویرونیکلین, وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں, آپ کے چانسز 40% تک بڑھ جاتے ہیں. سو سائیکالوجی کا بہت بڑا رول ہے, سپورٹ, سوشل سپورٹ کا بہت بڑا رول ہے, ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ کا بھی بہت بڑا رول ہے. اچھا, کسی بھی بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے ول پاور کتنی ضروری ہے؟ آپ نے ول پاور کی بات کی, اس سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹرز بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ اتنے سیریس بیمار تھے, آپ چل پھر رہے ہیں, سب کچھ کریں. میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے بات یہ کر سکتا ہوں کہ جو بندہ ڈٹرمنڈ ہے وہ اپنی تھراپی بھی لے گا. اگر میں کسی کو کہوں گا کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر کم کرنا ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے یہ کھانا ہے, آپ نے اپنی دوائی آن ٹائم لینی ہے, آپ نے اسٹریس اوائڈ کرنا ہے, اگر وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ میں کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا, وہ کرے گا. تو پہلی تو بات ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ پیشنٹ اس پہ یقین کرے, اللہ پہ یقین کرے اور اپنے ڈاکٹر پہ یقین کرے. دین آلسو پیشنٹ کی بھی بلیف ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر وہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا ہی نہیں, تو ہو سکتا ہے وہ پرہیز نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے اپنی دوائی نہیں لے گا, اور ہو سکتا ہے اپنی ٹیسٹ نہیں کرائے گا, اور پھر چانس سکسیس لیس ہے. ہم یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلا سیگمنٹ پرسنل گرومنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ پرسنل گرومنگ میں کیا سکھایا جا رہا ہے. واپس آئیں گے, یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات, صبح بخیر اینڈ گڈ مارننگ. امید ہے آپ سب بہترین ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی پچھلی ڈسکشنز میں ہم نے کچھ ایپیسوڈز میں بات کی سی وی کے بارے میں, ریسرچ کے بارے میں, اپنے پیشن کے بارے میں. تو ایک لفظ میں نے بار بار بولا, لنکڈ ان کی پروفائل کیا ہے, اس پہ کیوں جانا ضروری ہے, کیسا رکھنا ہے وہ پروفائل مینٹین,
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی آج کوئکلی کچھ ٹپس آپ سے شیئر کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے رشتہ ڈھونڈ رہا ہو اور شادی کرنا چاہتا ہو تو کسی میٹریمونیل ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پروفائل بنائیں گے، اور وہ جا کے پھر آپ کو آپ کی سوشل میڈیا پروفائل پہ دیکھیں گے، فیس بک وغیرہ، کہ بھئی یہ بندہ، اس کے دوست، اس کے احباب کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، تعلیم، ورک وغیرہ. لیکن جب آپ جاب کرنا چاہتے ہیں کسی کمپنی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے HR مینیجر ہے، آپ نے آن لائن دیکھا اس کا نام یہ ہے، اور آپ نے جا کے اس کو فیس بک پہ ایڈ کیا اور کہا کہ جی میں انٹرسٹڈ ہوں آپ کی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، تو امپریشن تو گیا. یاد ہے پہلا امپریشن، آخری امپریشن کیوں گیا بھائی؟ فیس بک وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. فیس بک پرسنل چیزیں شیئر کرنے کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. بزنسز اس کا استعمال کرتے ہیں بیکاز کنزیومرز وہاں موجود ہیں، پر جو پروفیشنلز ہیں ان کا ایک الگ پلیٹ فارم ہے. بہت سارے اور بھی ہیں. جو سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا پلیٹ فارم ہے وہ لنکڈ ان ہے. یورپ میں اور دوسرے ممالک میں، ویسٹ میں، لوگوں کو لنکڈ ان پہ ہی دیکھ کے، ان کی لنکڈ ان کی پروفائل دیکھ کے ہی بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے. عموماً تو CV بھی نہیں مانگا جاتا. سو لنکڈ ان بہت زیادہ اس وقت پروفیشنل ورلڈ میں یوز ہو رہا ہے. لنکڈ ان ہے کیا؟ لنکڈ ان بیسکلی جس طرح آپ اپنی سوشل میڈیا پروفائل بناتے ہیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا کہیں اور، اسی طرح آپ اپنی ایک پروفیشنل پروفائل بناتے ہیں جس میں آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ تعلیم حاصل کی، کس طرح کے آپ نے جابز کی ہیں، کیا رول تھے، کیا اچیومنٹس تھیں، کیا پروجیکٹس تھے، اور ان لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں جو آپ کے ادارے کا حصہ ہوں، جن کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہوں، جن سے آپ متاثر ہوں. سو اس کے کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا بتاتے چلیں آپ کو کہ جب انٹرویو ہے، جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، اور اس میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ 2 چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. ایک آپ کا وہ CV اور آپ کا وہ کور لیٹر، اور دوسرا آپ کی لنکڈ ان پروفائل. اب یہ سب دیکھ کے ہی انٹرویور کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس کینڈیڈیٹ کو مجھے انٹرویو کے لیے بلانا چاہیے، کچھ مزید جاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم امپریسڈ ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہمارا وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے جس سے ہمیں یہ جاب دے رہی ہیں. اب میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل ڈیسیژن ہے ایک انٹرویو کے لیے. ہم نے اگر مریخ جانا ہو، مارس، یہ میرے ایک دوست نے، کولیگ نے ایگزامپل دی تھی تو میں آج شیئر کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی تیاری ہوگی. اب میں نے مارس پہ جانا ہے، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ چاہیے، تو میں ایک ٹیم بنا رہا ہوں. اس ٹیم میں سائنٹسٹ بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، ایگریکلچر کے لوگ ہوں گے، ہر قسم کے لوگ چاہیے. اب وہ جو تیاری کرنی ہے وہاں جانے کی، اور وہاں جا کے اب میں نے اپنا سرمایہ جو ان لوگوں سے لیا ہے، جس پہ پہنچنا ہے، اس پہ ان لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے. آپ سوچیں کہ جس کے ساتھ مارس پہ جا کے زندگی گزارنی ہے اور یہ سفر طے کرنا ہے، اس شخص کو رکھنے کے لیے، انٹرویو کرنے کے لیے چند دن ہیں آپ کے پاس. ان چند دن میں بھی چند گھنٹے ہیں. اتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی. اور چاہے آپ مارس کے جانے کے لیے، مشن کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے انٹرویو دے رہے ہوں، یا کسی کمپنی کے کسی اہم عہدے کے لیے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو 4 یا 5 انٹرویوز پہ اسپریڈ ہیں، اس میں یہ ڈیسیژن ہونا ہے. تو اس لیے ایک انٹرویو کے کندھوں پہ بوجھ ہے. وہ بوجھ آپ ہلکا کر سکتے ہیں جب آپ اس کی ان باتوں کا جواب دے سکیں. اس میں جو لنکڈ ان کی آپ کی پروفائل ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہے. وہ لنکڈ ان پہ جا کے دیکھیں گے آپ کے کنیکشنز کون ہیں، آپ نے کہاں پہ کام کیا ہے، آپ کی انڈورسمنٹس کہاں سے آئی ہیں، آپ کے اسکل سیٹس کیا ہیں، ان اسکلس کو کس نے انڈورس کیا ہے، کوئی ریکمنڈیشنز ہیں اگر تو اس کے بارے میں ذکر ہوگا. تو جائیں اور یہ کریں. لنکڈ ان پہ بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ CV کے لیے ہیں، جیسے کہ کور لیٹر کے لیے ہیں. تو اس میں بھی جو آپ کی پکچر ہے سب سے پہلے وہ نظر آئے گی. کوشش کریں کہ وہ پروفیشنل تصویر ہو. تصویر کا جو چناؤ ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں. لائٹ ٹھیک تھی، آپ کی بات نظر آ رہی ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، آپ کا چہرے کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں وہ بہت فنکی نہ ہوں. کچھ خواتین نے بہت ساری جیولری پہنی ہے، بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے اور دکھا رہی ہیں. اگر وہ اس انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں تو یہ اوور کل ہے، مت کیجیے. اسے دکھے گا کہ شاید یہ پروفیشنلی اتنا اسٹیوٹ یا ساؤنڈ نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے. پھر آپ نے اپنا کور فوٹو چوز کرنا ہے جو آپ کوئی پروفیشنل کوٹ پہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اپنے ادارے کے حوالے سے، یا آپ کی کوئی اور انسپریشن ہے.
سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے نام کے بعد آپ کی ہیڈ لائن ہوتی ہے. ہیڈ لائن وہ چند لائنیں ہیں جس کے اندر آپ نے اپنے سکلز لکھنے ہیں. عموماً لوگ لکھتے ہیں آئی ایم لوکنگ فار اپرچونیٹیز یا وی آر ہائرنگ, اور لکھتے ہیں کہ میرے سکلز کیا ہیں, پبلک پالیسی, انٹرپرینورشپ, اسٹارٹ اپ, مینٹور, مارکیٹنگ, برانڈ ایکٹیویشن. اس طرح کی جو ٹیگ لائنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی ریکروٹر جاب کے لیے سرچ کرتا ہے آن لائن لنکڈ ان پہ, تو وہ یہ ٹیگ سب سے پہلے سرچ میں پل ہوتے ہیں. اور جب آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ پروفائل پبلک ہو, پروفائل کی کیا چیزیں پبلک ہوں, پروفائل کے اندر آپ کی سمری بہت امپورٹنٹ ہے, وہ نظر آنی چاہیے. اور جب جاب کے لیے آپ ایکٹیولی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں آپشن ہوتی ہے کہ مینشن کیا جائے کہ میں ایکٹیولی ڈھونڈ رہا ہوں. آپ لنکڈ ان پہ جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سو آپ نے صحیح گروپس کو جوائن کرنا ہے اپنی پروفائل بنانے کے بعد. پروفائل میں جو سمری ہے وہ بڑی اچھی اور کرسپ لکھنی ہے, اور بہت لمبی نہیں لکھنی, تجربہ لکھنا ہے. یہاں پہ آپ سی وی سے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ روم ہوتا ہے. اب ہے کہ لوگوں کو ایڈ کرنا, پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے انہیں پھر آپ ریکویسٹ کریں پروفیشنلی کہ کیا آپ مجھے ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, کیا آپ مجھے انڈورسمنٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا والنٹیئر ایکسپیرینس, آپ کی کوالیفیکیشنز, اگر آپ نے کوئی امتحان دیے ہیں, کوئی سرٹیفیکیشن لی ہے کورسیرا سے یا ایس اے ٹی یا جی میٹ یا کچھ بھی, تو اس کے اسکورز بھی وہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں, اور وہ دیے ہیں, بالکل دیا کریں. آپ اپنے انٹرسٹ گروپس, جیسے کچھ لوگ فری لانسر کمیونٹیز کو جوائن کرتے ہیں, کچھ لوگ مڈل ایسٹ جابس کے حوالے سے جوائن کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت سارے اور انٹرسٹ گروپس جوائن کرتے ہیں, یہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو امپورٹنٹ ہے کہ جوائن دا رائٹ گروپس. پھر ایکٹیو رہنا بڑا ضروری ہے. روز لنکڈ ان پہ لاگ ان کریں, جیسے آپ اپنے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, پروفیشنلز اس پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں, اور وہاں جا کے لوگوں کے جو اچھی گفتگو آپ کو لگ رہی ہے, کوئی پوسٹ ہے, کوئی ویڈیو ہے, اس کو جا کے لائک کریں, کامنٹ کریں, پازیٹیو کامنٹ کریں. کوئی کرٹیسزم بھی ہے تو پازیٹیولی کرٹیسائز کریں. اور اس کے بعد اپنی کوئی پوسٹس ہیں تو وہ ایکٹیولی پوسٹ لکھیں, اپنی انڈسٹری سے ریلیونٹ لکھیں. ہیش ٹیگس کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس میں. لوگوں کو جب آپ ایڈ کر رہے ہوں گے تو ان کو ایک میسیج دیں, اس میں ایک چھوٹا سا میسیج لکھنے میں کہ تھینک یو فار یور ٹائم, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کنیکٹ ود یو, آئی بلیو آئی ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام یو. کسی کو آپ پہلے ملے ہیں تو اسے بتائیں کسی میٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی, میں آپ کو لنکڈ ان پہ ایڈ کر رہا ہوں. عموماً لوگ کسی کو پروفیشنلی ملتے ہیں, اکثر مجھے بھی ملتے ہیں, اور جا کے فیس بک پہ ایڈ ریکویسٹ دے دیتے ہیں. فیس بک ایک پرسنل پلیٹ فارم ہے, اگر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن نارملی پروفیشنلی کنیکٹ کرنے کے لیے جائیں جا کے لنکڈ ان پہ ان سے بات کریں. اگر آپ کو کوئی آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو شکریہ کا بھی میسج کریں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ ان کے ذہن میں آ گئے, بات چیت ہوگی, اور پھر جب آپ نے کبھی کسی جاب کے لیے اپروچ کرنا ہے یا اپرچونیٹی کے لیے اپروچ کرنا ہے تو بڑی کولڈ نہ کریں. لک آئی ایم لوکنگ فار اے جاب, کین یو پلیز ہائر می. نہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا. ہاں, آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ I can increase the multiplier of sales in your company in the new region that you have gone by a multiplier of 4, کہ میں آپ کی جو سیلز ہیں ایک نئے ریجن میں جس میں آپ نے کام شروع کیا ہے اسے میں 400% تک بڑھا سکتا ہوں. اب لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے, کیوں بھائی, کیسے, تو مجھے آپ سے کچھ ٹائم چاہیے. مطلب تھوڑا سا یونیک ساؤنڈ کریں. میں نے ایک ایگزامپل دیا, ہزاروں ایگزامپلز ہیں. آن لائن کانٹینٹ ڈھیر اور ڈھیر بھرا ہوا ہے کہ لنکڈ ان کو کیسے بنانا ہے, اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. یہ سمری آپ کو اس لیے دی ہے کہ جب آپ آن لائن کبھی جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو لنکڈ ان سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کا سی وی بھی پول ہو جاتا ہے, سی وی بن بھی جاتا ہے. تو لنکڈ ان کو اپڈیٹڈ رکھیے, اور خاص طور پہ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ اوور اسٹیٹ مت کریں, کیونکہ اس میں کنیکشنز ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, تو ان سے آپ کا ریفرنس پوچھا جا سکتا ہے. لوگ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں جس میں میوچل کنیکشن نظر آ جائیں گے کہ بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ اسکلز ہیں, آپ اسے ریکمینڈ کرتے ہیں, یا ٹھیک ہے جو میرے جاننے والے ہوں گے میں ان سے پوچھوں گا. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو, اس پہ ڈونٹ لائی, جو سچ ہے وہ بیان کریں. اور ہم اب آگے بات بتائیں گے کہ ان سب چیزوں کے بعد سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ جس کے لیے ساری تیاری کی گئی ہے وہ ہے آپ کا انٹرویو. انٹل دیٹ, خدا حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو کب یہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے؟
ہمارے پاس سسٹمز ہیں ان پلیس. ہمیں پتہ ہے کہ آئیڈیل ڈائٹ کیا ہے لوگوں کے لیے. 2 ڈائٹس ہیں جو ہم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ڈائٹس جو ہیں یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی ہیں, شوگر کے لیے بھی ہیں, کولیسٹرول کے بھی ہیں, ویٹ لاس میں بھی افیکٹو ہیں, دل کی بیماری سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گی, فالج سے بھی, اینڈ آلسو کینسر. کیا لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوائیاں کھا لیں گے, پرہیز نہیں کرنا؟ بہت سارے لوگ ایسے واقعی سوچتے ہیں, نو ڈاؤٹ, بٹ اصلی بات یہ ہے کہ یہ دوائی سے پہلے ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ اپنے لائف سٹائل میجرز کرتے ہیں, اور ڈائٹ کا میسو رول ہے, ہیوج رول. اور دو ڈائٹس ہیں جن کا میں نام لیتا ہوں. ایک ہے ڈیش ڈائٹ, ڈیش DASH, ڈائٹری اپروچز ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن, اور دوسری ہے میڈیٹرینین ڈائٹ. اور ویری سمپل ڈائٹس ہیں یہ دونوں. ان کا بیسس یہ ہے کہ 1/3 آپ کی ڈائٹ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس ہے, 1/3 آپ کی ڈائٹ ہول گرین ہے, نٹس, سیڈس, ہیلتھی فیٹس جن میں سے آلیو آئل اور ایووکاڈو اور ایسی چیزیں شامل ہیں. آپ الاؤڈ ہیں ریڈ میٹ میں بھی 1 day per week, ایک پورشن. آپ الاؤڈ ہیں پولٹری 2 or 3 times a week. آپ الاؤڈ ہیں فش, آئلی فش twice. اور آپ کے لیے ایبسلیوٹلی منع ہے فرائڈ فوڈ, فاسٹ فوڈ, بیکری فوڈ, پروسیسڈ فوڈ. یہ ساری چیزیں منع ہیں کیونکہ ان میں ڈینجرس فیٹس ہیں. تو بیکری فوڈ کو تو ہم سب سے زیادہ بیکری آئٹمس کو اپنے ناشتے میں صبح اٹھتے ساتھ ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی بیکری فوڈ ایبسولوٹ نو ہے. بیکری فوڈ میں 2 قسم کے فیٹس ہیں جو ایبسولوٹلی لیتھل ہیں. وہ جاتے ہیں ڈائریکٹ آپ کے دل کی شریانوں میں. ون ہے ٹرانس فیٹ, جو امریکہ نے اور ڈیولپڈ کنٹریز نے کمپلیٹلی بین کی ہے اپنی ڈائٹ میں. ٹرانس فیٹ ایبسولوٹلی لیتھل, اور ہماری ڈائٹ میں ایک میجر پورشن ہے. دوسری ہے سیچوریٹڈ فیٹ. سیچوریٹڈ فیٹ بھی لارج کوانٹٹیز میں بہت ڈینجرس ہے. یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ہم نے کھانا کیا ہے, کیا نہیں کھانا, کس وقت کھانا ہے. یہ سلیپنگ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بھی بتائیں کہ سلیپنگ پیٹرن کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دنیا کا ہر نظام ایک سرکل پراپر چل رہا ہے اور ہر وقت پہ ایک چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے کھانے کے بھی ٹائم ہوتے ہیں, اور ہماری روٹین کے مطابق کچھ ورک لوڈ, پریشر یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے نہ سونا صحیح طریقے سے ہو رہا ہے نہ کھانا. ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو لوگ شفٹس کام کرتے ہیں, انکلوڈنگ نائٹ شفٹس, ان میں بہت پرابلمس ہیں ہارٹ ڈیزیز, ہائی بلڈ پریشر اینڈ سملر النیسز میں. نائٹ شفٹس لوگوں کو بہت ہرٹ کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیسکلی عادی ہیں ہماری سوسائٹی میں فرام چائلڈ برتھ, ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو جاگتے ہیں. تو یہ پیٹرن ڈیفینیٹلی بہتر ہے. کتنا سونا ہے, آئیڈیل جو منیمم آپ نے سونا ہے 6 hours. اگر آپ 6 hours سے کم سوئیں گے ان اے 24-hour پیریڈ, آپ ایکسٹریملی ہائی رسک ہے آف سڈن ڈیتھ, ہارٹ ڈیزیز, ہائی بلڈ پریشر. 7.5 hours یوزلی ایڈیکویٹ ہے, مگر ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. کئی لوگ زیادہ سوتے ہیں, کئی لوگ تھوڑا کم, مگر 6 گھنٹے سے کم بہت ڈینجرس ہے. ٹریفک کتنی اثر انداز کرتی ہے انسان کی فزیکل ہیلتھ کو؟ مینٹل ہیلتھ پہ تو کرتی ہی کرتی ہے, فزیکل ہیلتھ کو کتنا کرتی ہے؟ ٹریفک یعنی روڈ کا ٹریفک, بالکل مختلف افیکٹس ہیں ٹریفک کے. فرسٹ آف آل ہماری کنٹری کی جو سٹیز ہیں ایکسٹریملی پولوٹیڈ ہیں. جو سیف لمٹ ہے اس سے ملٹیپل ٹائمز ہائر لیولز آف پارٹیکولیٹ میٹر ہے. یہ جو ڈسٹ ہوتا ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں. سو ہمارے بچوں میں ایسما بھی زیادہ ہے کمپیئر ٹو اور کنٹری سے. اگر آپ کمپیئر کریں, ایسما بھی ہے, کینسر بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پولوشن ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیکس بھی کوز کرتی ہے. تو اس حساب سے بہت ڈینجرس ہے. آپ جو دوسری بات کہہ رہے تھے, اسٹریس, ہماری روڈز کا سسٹم, آپ جو بھی بندہ ہماری روڈز میں جس نے گاڑی چلائی ہے یا جس نے روڈ کراس کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایک ایڈڈ اسٹریس ہے. اینڈ وی نو کہ اسٹریس ہارٹ ڈیزیز کوز کرتا ہے, کینسر کے ساتھ لنک ہے, اینڈ آلسو ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور بھی سائکیاٹرک النیسز کے ساتھ لنکڈ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے نزدیک ایک ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے؟ اگر آپ ایکسپلین کریں ایک ہیلدی لائف سٹائل کو, تو اس میں روٹین سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل امپورٹنس ہے کہ آپ پراپر سلیپ کریں. آپ کا جو فیملی سیٹ اپ ہے اور ورک سیٹ اپ ہے وہ منیمل اسٹریس اس میں ملے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. میں پہلے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کی گھر کی انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, بالکل, آپ
ہر وقت کانفلکٹ میں ہیں یا اسپاؤس کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایکسٹریملی ڈیمیجنگ ہے. کام میں، جاب میں اگر آپ کی سپورٹیو انوائرمنٹ ہے تو وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. اگر آپ جاب میں بلی ہو رہے ہیں یا آپ کے اوپر اور پریشر ڈالا جا رہا ہے، دس از ویری ڈیمیجنگ، بہت ہارمفل ہے انسان کے لیے. تو یہ پہلی دو باتیں ہیں. نیکسٹ، ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، بیلنسڈ ہونی چاہیے. ہول گرینس، فروٹس، ویجیٹیبلس، نٹس، سیڈس، پولٹری، آئلی فش. اوائڈ فرائڈ فوڈ، اوائڈ فاسٹ فوڈ، اوائڈ بیکری آئٹمس. ان ایڈیشن، ایکسرسائز آپ نے 150 منٹس پر ویک آپ نے ایکسرسائز لینی ہے، جو ماڈریٹ ایکسرسائز، یعنی مائلڈ فاسٹ واکنگ کے لیول کی 150 منٹس. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو 75 منٹس ویگرس ایکسرسائز سچ ایز بائکنگ فاسٹ، یا آپ کر رہے ہیں جاگنگ. ٹھیک. دوسری ایکسرسائز ویری امپورٹنٹ ہے کہ ریزسٹنس ٹریننگ ٹوائس اے ویک ہونی چاہیے آپ کی. آپ نے ایکسرسائز کی بات کی، ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ پہ جو کہ ایکسرسائز سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے سیگمنٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ایوری وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ خان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت اہم موضوع کے اوپر. اور یہ اہم موضوع اس لیے کیونکہ یہ بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اینی بڈی، جب بھی مجھے کسی کا پتہ چلتا ہے، کسی کو بھی اگر کوئی بھی ایلمنٹ ہے، کوئی بھی ہیلتھ کرائسس ہے، کوئی بھی ہو، ایون ان دا آڈینس کوئی اجنبی بھی ہے، آئی ریئلی فیل فار دیم. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑے سے ٹویکس کر کے وہ اپنی کوئی بھی کرونک ڈیزیز کو کم کر سکتے ہیں. آئی نو دس، ریسرچ بولتی ہے، سائنس بولتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بس ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹویکس کرنے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز پہ، ہائپر ٹینشن پہ اور بلڈ پریشر پہ. اور یہ وہ کرونک ڈیزیزز ہیں جو بیسکلی آپ ہر کسی کو، جس کو بھی ملو، میجورٹی آف دا پاپولیشن کو کہیں نہ کہیں ٹائپ 1، ٹائپ 2، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، یہ سب کچھ ہے. آئی میٹ اے 16 ایئر اولڈ جس نے مجھے کہا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، اینڈ دیٹ کلڈ مائی ہارٹ. اور اس کی سمپل، بیکاز آئی نو I read about it and there is science on it and then there is research on it کہ جب آپ اپنی زندگی میں، آپ نے لائف سٹائل کے اندر جب ٹویکس کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے دماغ کو کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. آج ہم ورک آؤٹ کی اہمیت فار کرونک ڈیزیزز کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی یہ جو ایلمنٹ ہے، میں کوئی ایکسٹینسو ورک آؤٹس کے اوپر بات نہیں کروں گی کہ آپ کو جم لگا کے 16 کے جی یا 50 کے جی کے ڈمبلز اٹھائیں گے تبھی آپ کی بیماری دور ہوگی. نہیں، آپ بہت چھوٹے چھوٹے لائف سٹائل چینجز کر کے آپ اپنی کرونک ڈیزیزز کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کچھ ورک آؤٹ شیئر کریں گے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم ایوری بڈی، وی آر بیک. ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، یہ ساری کرونک ڈیزیزز، اور میجورٹی کی ساری جو بھی کرونک ڈیزیزز ہیں اس سب میں کیسے آپ اپنے آپ کو ری انسٹیٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بات کا پتہ ہے، دیر از ریسرچ، دیر از سائنٹیفک پروون ایویڈنس. آپ تھوڑے سے ٹویکس کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں آپ اپنی کسی بھی قسم کی کرونک ڈیزیز کو دور کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ہے نائرس. تھینک یو نائرس. اوکے، سو نائرس از گوئنگ ٹو ڈیمانسٹریٹ سم ورک آؤٹ. بالکل بھی بھاری بھرکم قسم کے کوئی ورک آؤٹس نہیں کریں گے ہم. سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ان سب میں بہت اہم ہے کہ اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا نہیں. اب جب بھی ہم فزیکل ایکٹیویٹی کا نام لیتے ہیں، اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا مجھے. کچھ بھی نہیں کرنا. یو اسٹارٹ ود نارمل واک. سو ہم واک کے نا ارگونامکس پہ بات کریں گے. ہم نارمل واک کریں گے. اچھا، اکثر واک کرتے ہوئے آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. واک کرتے ہوئے آپ نے اپنا پوسچر سب سے پہلے کریکٹ کرنا ہے. اکثر لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، نارملی کیا ہوتا ہے نائرس؟ ٹھیک ہے، ایسی مایوسی والی واک سے زندگی نہیں بدلنی. آلرائٹ، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی لائف تب بدلے گی جب ہم زندگی کو ایسے کر کے نہیں ملیں گے، ہم زندگی کو یوں کر کے ملیں گے، ایکسائٹیڈ ہو کے، چیسٹ اپ. آلرائٹ، سو وی اسٹارٹ ہیئر. واک کیسے کرنی ہے؟ آپ نے واک بالکل اسٹریٹ اپ اینڈ دین وی کم اپ ہیئر. ناؤ دوسرا، فرسٹ یہ کہ ہم نے کمر اپنی بالکل اسٹریٹ رکھنی ہے. دوسرا، آپ کے جو شولڈر بلیڈز ہیں، آلرائٹ، ان کی موومنٹ بہت اہم ہے.
اب واک کرنی ہے بٹ سمپل عام اسٹینڈرڈ واک نہیں کرنی, تھوڑا سا اس کو اپ گریڈ کریں گے نا آپ کو اس واک سے ہی بڑا فائدہ ہو جانا ہے. سو ہم یہ کریں گے, نائرس ہمارا یہ نا چوپی آرمز ہے, لک ایٹ دس, یہاں پہ یوں ہے, اینڈ دین وی گو اینڈ وی واک, یس, اینڈ دین وی واک آن دا سائڈ, یس, اور آپ ون سائڈ واک کریں اور واک کرتی رہیں, لائک تھوڑا سا تیز کریں, اپنی پیس بڑھائیں, جتنی آپ کی پیس ہوگی پورا شولڈر بلیڈ اپنا پیچھے لے کے جائیں اور آگے لے کر آئیں, شولڈر بلیڈ پیچھے, آل دا وے بیک, آل دا وے فارورڈ, آل دا وے بیک. سو اگر آپ سائڈ پوز دیکھ رہے ہیں میرا, یہ دیکھیں پورا یہ آگے جا رہا ہے اور پورا پیچھے جا رہا ہے, کمر سیدھی اور اپر باڈی فل فارورڈ اینڈ بیک سوئنگس, ہاتھ ڈراپ نہیں کرنے. ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا اسٹمک کو ادھر چھوڑا ہوتا ہے ایسے کر کے, اور پھر ہم ایسے کر کے واک کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ جی پیٹ اندر نہیں جا رہا. تو اپنے پاسچر پہ کام کریں. ہم بات کر رہے ہیں ہائپر ٹینسو لوگوں کے ساتھ, ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر جن کو ہے, ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز جس کو ہے, ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, نو میٹر واٹ اٹ از, آپ جب بھی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے, دس از سائنٹیفک ایویڈنس, دس از ریسرچ, کہ آپ کی ڈائبٹیز کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی, ہائپر ٹینشن کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی, بلڈ پریشر کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. وائی؟ بیکاز جب آپ کا جو بلڈ ہے وہ موبلائز ہوگا, موبلٹی آئے گی آپ کی باڈی میں, آپ فرسٹ آف آل وہ نیچرل ڈوز ریلیز کریں گے, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن, اینڈورفینس, جو بیسکلی 4 ہیپی ہارمونز ہیں. اور جب آپ ایک ہیپیئر اسٹیٹ میں ہوں گے, آپ کی ساری ایلمنٹ, آپ کی ساری بیماری کم ہو جائے گی. آلرائٹ, ناؤ اس کو ہم تھوڑا سا اور انہینس کریں گے. نائرس اگین, ناؤ ہمارے فیٹ اپ ہو جائیں گے. آلرائٹ, میں واکنگ ایٹ ون پلیس اور فیٹ اپ, چیسٹ آؤٹ, ریپڈ, یس, واک, اینڈ یو کین اسٹینڈ ون پلیس اینڈ یو کین واک. اسٹینڈنگ ایک جگہ پہ واک کر لیں یہاں پہ. آلرائٹ, بٹ یو ہیو ٹو شو ریپڈ موومنٹ کہ کیسے آپ نے واک کرنی ہے. اور یو گو اپ, تھوڑا سا سلو, تھوڑا سا, ہاں تھوڑا سا سلو, کمر سیدھی, اینڈ یو سی پورا شولڈر بلیڈ کا موومنٹ ہے, پورا لیگس کا موومنٹ ہے, اسٹمک سکڈ ان ہے, اور آپ کی بیک بالکل اسٹریٹ ہے. اور اس طریقے سے آپ نے واک کرنی ہے, کوئی بھاری بھرکم کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہ کرتے ہوئے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے, اپنی بریدنگ پہ کام کرنا ہے. پاورفل بریدنگ, پاورفل بریدنگ, 4 seconds انہیل, ہولڈ, 4 seconds کا ایکسیل. یہ ہے پاورفل بریدنگ. پاورفل بریدنگ 77% اسٹریس اور انزائٹی کو ریڈیوس کرتی ہے. ڈو اٹ, ٹرائی اٹ, کہیں بھی بیٹھ کے نا آپ اسٹارٹ کریں اس کو انسٹنٹلی. آفٹر 10 breaths, 10 بار اس طرح کا پاورفل سانس لینے سے you will feel the difference. Have you, Nairis is nodding a lot. Have you seen the difference? Yes, I did that with myself as well. Exactly, it helps. Do it today. So first we go. Nairis sideways. Put a smile on your face, can you? تھوڑا سا مسکرا دیں سیریسلی. ایک چیز ہے, کچھ بھی کرتے ہوئے, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے, put a smile on your face. قسم سے 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا, آپ کا بالکل بھی بل نہیں آنا. اور وہ جو آپ اپنے اندر جو ایک ہیپینس کریٹ کریں گے وہ ان میچبل ہے. اچھا, اگر دل نہیں بھی کر رہا ہے نا مسکرانے کا, زبردستی مسکرائیں, زبردستی. فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. یو ول ہیو ٹو, نو لٹرلی یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ فار 15 منٹ, 20 منٹ. شروع میں میرے ساتھ بھی ہوتا, نہیں ہوتا انسان کا, جی میرا ہنسنے کو دل نہیں کر رہا, میں کیسے مسکراؤں, رائٹ. بٹ دین پٹ اے اسمائل, فورس کریں اپنے اوپر. فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. پہلی بار یہ ہوگا 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے آپ کو ایک ہیپیئر اسٹیٹ میں, مگر 20 منٹ کے بعد یو ول سی کہ کچھ فلپ ہوا ہے, یو آر ان اے بیٹر اسٹیٹ. اب مجھے 20 منٹ نہیں لگتے, اب مجھے 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. آئی کین ڈو اٹ رائٹ ناؤ. کہ اگر کتنا بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہو, کتنا بھی سب کچھ میرے ارد گرد لوزنگ اے پارٹ ہو, آئی کین چینج مائی اسٹیٹ انسٹنٹلی. اور ہم سب نے وہاں جانا ہے. اسٹارٹ واکنگ ایوری بڈی. سو ایوری بڈی اسٹارٹ واکنگ, اور تھوڑا سا اپنے ہیلدی ہیبٹس پہ کام کریں گے. اور اس میں سمپل ہے, شوگر کا کنزمپشن کم کریں, آئلی چیزوں کا کنزمپشن کم کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور فزیکل ایکٹیویٹی ڈیلی کریں. ٹیک کیئر آف یور سیلف, اور ہم پھر ملیں گے دوبارہ ود اندر ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. السلام علیکم امیزنگ پیپل, وی آر بیک. اور ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز کی, ہم بات کر رہے تھے ہائپر ٹینشن کی, اور ہم نے اس پہ مختلف آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ شیئر کی. وہ یہ ہے کہ آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا, مگر صرف فزیکل ایکٹیویٹی سے کچھ نہیں ہونے لگا.
صرف 20% پارٹ آف دا ایکویشن ہے. ہم نیوٹریشن میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی بدل لیں, اپنی صحت کو بہترین کریں. اس کے لیے شوگر کی بات کرتے ہیں. اگر جو لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے اس کے اندر ان کو ریفائنڈ شوگر, یہ جو سفید ریفائنڈ پروسیس شوگر ہے, اٹ از کازنگ یو کینسر. لٹرلی دیر از ریسرچ آؤٹ دیر. تو ہم نے اس سفید شوگر کا استعمال بہت کم کرنا ہے, کم کرتے کرتے منیمل کرنا ہے. بہت سے لوگ پھر اکثر کہتے ہیں کہ یار اچھا میں براؤن شوگر استعمال کر لوں. مطلب براؤن شوگر بھی شوگر ہے. اگر ہم دیکھیں اٹس اے پروڈکٹ جس کے اوپر میجورٹی 80% 90% لوگ صرف اس کو براؤن کلر کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس ویری مچ اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بہترین کیا ہے؟ بہترین یہ ہے کہ اگر لیٹس سے کہ اگر آپ چائے پیتے ہیں اور اگر اس میں آپ 2 ٹیبل اسپون چمچ ڈالتے ہیں تو مطلب فوراً سے تو آپ چینی نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ کی ہیبٹ ہے پچھلے 15 20 25 30 سال کی, تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک ہفتہ ہم 2 چمچ ڈال رہے تھے تو اس کو ہم نے کم کرنا ہے 1.5 چمچ پہ. پھر نیکسٹ ہفتہ اس کو ہم نے کم کرنا ہے ٹو 1 چمچ 1 ٹیبل اسپون. تو 2 ہفتے میں آپ نے 1 چمچ شوگر کم کی. آپ سلولی اینڈ گریجولی اپنی باڈی کو ٹائم دیں اس نئی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنے کی. دین ان دا 3rd ویک آپ اس کو 1/2 اسپون اور کم کر دیں, اور ان دا 4th ویک آپ اس کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دیں. تو اس طرح آپ کو 2 مہینے لگیں گے 2 چمچ چینی اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے, اپنی چائے کے اندر سے. سملرلی اس طریقے کے سلولی گریجول اسٹیپس. 1 millimeter shifts on a daily basis, 1 millimeter shifts on a daily basis آپ کی زندگی بدل دے گا. اور یہی ہم نے عہد کرنا ہے اپنے ساتھ. بہت بڑا ڈراسٹک چینج نہیں لے کر آنا. ہم نے صرف یہ کہنا ہے یار آج کے دن میں نے 2 چمچ کی جگہ نا میں 1.75 شوگر استعمال کر لوں. دیٹس آل. سلولی مائکرو ٹویکس کریں, 1 millimeter ٹویکس کریں, اور یو ول سی دیٹ ان دا لانگر ٹرم آپ نے بہت زیادہ ہیلدی ہیبٹس انکلکیٹ کرنی ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. ورک آؤٹ آن اے ڈیلی بیسس, ٹیک کیئر آف یور انٹیکس آن اے ڈیلی بیسس. ہم پھر ملیں گے دوبارہ ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. اللہ حافظ. ویلکم بیک ویورز. ہیلتھی لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے اسی کے اوپر بات چل رہی ہے. ہماری ڈاکٹر قربان حسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز پائی جاتی ہے جہاں پر ہم نے اویئرنیس کی بات کی, ریگولر چیک اپ, جو کہ بہت اہم ہے. کچھ سوسائٹی میں کچھ لوگ کرواتے ہیں جا کے, شہروں میں کافی فیملیز کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, لیکن ویسے پاکستان پورے میں ریگولر چیک اپ کا کسی قسم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میجر ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں, ان کے پاس ہے ویل مین اور ویل وومن چیک اپ سسٹم. اس میں آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان اور نرسز آپ کا ویٹ چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, میجرمنٹس لیتے ہیں ویسٹ سائز کی, آپ کی ہائٹ کی, اور میجر کرتے ہیں کہ آپ کا ہائٹ اور ویٹ مطابق ہیں یا نہیں ہے. آپ کے ٹیسٹ کرتے ہیں گردوں کے, جگر کے, کولیسٹرول کے, شوگر کے, اور آپ سے چند سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی سینے میں درد ہے یا نہیں. ECG اور ایکو کرواتے ہیں. تو میجر سینٹرز میں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اگر آپ 35 کی ایج سے زیادہ ہیں تو آپ کو کرانا چاہیے. اینڈ آئی بلیو آپ کو کرانا چاہیے ہر 6 مہینے یا کم از کم 1 سال میں ایک بار کرانا چاہیے. لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو واقعی میں یہ کرا رہے ہیں؟ ورنہ ہم تو ڈاکٹر کے صرف تبھی جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. بے شک بہت کم لوگ ہیں جو کراتے ہیں, مگر یہ جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ابھی میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یا جاتی ہوں, میں چیک اپ کرواتی ہوں. لوگ دنیا میں بھی اکثر ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جائے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹل کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ اس عمر پہ ہیں, آپ آ جائیں, یہ کروائیں. ایک قسم کی اسکریننگ بن جائے گی. کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو پک اپ کریں ارلی سٹیج پہ, جلدی پک اپ کریں گے تو ہمیں اس کو سکسیسفلی ٹریٹ کرنے کے زیادہ چانسز ملیں گے. اگر یوزلی پاکستان میں افسوس ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو کافی لیٹ سٹیج پہ آتا ہے, تو اس وقت سم ٹائمز دوائی یا ڈاکٹر پہ بھی ڈال دی جاتی ہے یہ بات کہ ڈاکٹر صاحب سنبھال نہیں سکتے. وہ تو ہمارا فرض ہے, اور آئی ایم شیور لائک دی ادر ڈاکٹرز ان پاکستان میرا بھی فرض ہے اور سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں. بٹ یس, یہ بات سچ ہے کہ پھر زیادہ انٹرونشن ہمیں کرنی پڑتی ہے. ہمیں یا آپریشن کرنا پڑے یا اینجیوگرافی کرنا پڑے یا اور کوئی بڑی انٹرونشن کرنا پڑے,
وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے، مگر وہ بھی ہمارا فرض ہے. اچھا، ایکسرسائز کتنی افیکٹو ہے اور کتنے % لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کتنی افیکٹو ہے میں آپ کو فگر بتاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ارلیئر ان دا سیگمنٹ، پریویس سیگمنٹ میں، کہ 150 منٹ ہفتے میں آپ کریں گے لائٹ سی ایکسرسائز، یا 75 منٹ ہفتے میں آپ کریں گے ویگرس ایکسرسائز. اگر آپ یہ کریں، آپ کا چانس دل کی بیماری کا کٹ ہو جاتا ہے، سمجھو آدھا کٹ ہو جاتا ہے. ایکچوئل فگر 45% ہے، مگر ذہن میں رکھنے کے لیے آپ کا آدھا کٹ ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی آپریشن، کوئی گولی، کوئی اور انٹرونشن اس طرح سے آپ کی ہیلتھ پہ اثر نہیں کرتی کہ آپ کا رسک اتنا کم ہو جائے. صحیح. اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے، آپ ماشاءاللہ بہت ہی اپنی ہیلتھ کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. ٹھیک، ایک اور چیز سمجھی جاتی ہے، جب ہم کھانے پینے کی بات کریں تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، ہم پاکستانی مرچ مسالے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو پھر ہمارے معدے کو افیکٹ کرتا ہے، جس سے سارا ڈائجسٹو سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے. یہ کتنا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کارڈک ڈیزیز کے ساتھ بھی. مرچ مسالہ اوائڈ کرنے سے کارڈیاک پوائنٹ آف ویو سے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو میدے والے ڈاکٹرز ہیں، مے بی، یا گیسٹرونٹرولوجسٹ، مے بی ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے، مگر میرے پوائنٹ آف ویو سے ہارٹ کو یہ افیکٹ نہیں کرتا. اچھا، اس میں پھر چینی بھی ایڈ کر لیں، صرف مرچ مسالہ نہیں، نمک مرچ نہیں، چینی بھی. چینی اگر آپ لارج کوانٹیٹیز میں چینی لے رہے ہیں تو وہ لوڈ پڑ جاتا ہے آپ کے پینکریس پہ. اور چینی صرف وہ چینی نہیں ہے جو آپ چائے میں ایڈ کرتے ہیں، بریڈ میں بھی گلوکوز وہ بریک ڈاؤن ہو کے گلوکوز بن جاتا ہے جو شوگر کا مالیکیول ہے. تو بریڈ اور جو چاول ہیں یہ بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول کو ریز کرتے ہیں. انفیکٹ ہمیں سکھایا جاتا تھا when we were juniors کہ اگر آپ ایک بول چاول کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھو کہ وہ چاول سارے چینی کے دانے ہیں، کیونکہ باڈی کے اندر وہ چینی بن جاتا ہے. تو یہ بھی نظر انداز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس میں اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ بریڈ میں بھی چینی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہم ڈیری پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جن میں ہوتی ہے چینی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف وہی چینی ہے جو ہم چینی کی فارم میں ہی ڈال رہے ہیں. تو اویئرنیس کتنی ہیلپ فل ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے کتنی چینی پینی ہے، کتنی چینی کھانی ہے، کتنا نہیں کرنا؟ اویئرنیس کا ہی سب سے بڑا رول ہے. پروگرامز جیسے آپ کرا رہے ہیں، اور ویسے بھی گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. جب لوگ اکثر جب خدا نخواستہ سینے میں درد ہوتے ہیں تو میرے جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، مگر ایکچوئل ٹائم پکڑنے کا وہ ٹائم ہے جب بندے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو اس وقت اچھی ایڈوائس دیں. اور وہ ایکچولی پرائمری کیئر فزیشین کا کام ہے جو جی پی ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جی پی سسٹم ابھی تک پاکستان میں ڈیولپ. ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک چیز سنی تھی، کس حد تک یہ درست ہے آپ اس میں رہنمائی کریں، کہ آپ نے یہ سینے کے درد سے مجھے بات یاد آئی کہ سینے میں جب درد ہوتا ہے تو اس میں ایک درد ہے جو دل کا ہوتا ہے، باقی اور بہت سارے درد ہیں جو سیم پوزیشن پر ہی یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا ہارٹ اٹیک ہے یا کچھ بھی اس طرح، خدا نخواستہ. اوکے، سینے کا درد ہم سیریسلی لیتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں سینے کا درد، میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے جبڑے سے لے کے اپر ایبڈومن تک، معدے کی جگہ کوئی بھی درد ان دونوں ایریاز کے درمیان ہونا، تو اینی ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو پہلا کام جو ڈاکٹرز کریں گے وہ کارڈیولوجسٹ کو بلائیں گے، ای سی جی کرائیں گے. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل کا درد جو ہم کہتے ہیں کلاسک اینجائنا یا ہارٹ اٹیک والا پین ہے. کلاسک ہارٹ اٹیک والا پین یہ ہے کہ پیشنٹ مٹھی بنا لیتا ہے اور کہتا ہے اس قسم کا درد ہے، پکڑ ہے یا وزن ہے یہاں پہ، اور لیفٹ بازو تک جا رہا ہے یا گردن تک جا رہا ہے یا کمر تک جا رہا ہے، وہ کلاسک ہے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ ایلڈرلی لوگ، جو لوگ 65 پلس ہیں، ان میں سم ٹائمز یہ والا درد نہیں ہوتا، عورتوں میں سم ٹائمز اس والا درد نہیں ہوتا، اور جو شوگر والے پیشنٹس ہیں ان میں سم ٹائمز کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. بعد میں جب ای سی جی کراتے ہیں یا ایکو کراتے ہیں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اوہو یہ تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بے شک 3 4 10 15 سال پہلے ہوا ہے. سو ٹھیک ہے،
سینے کا درد ہم سیریسلی لیتے ہیں, مگر اور بھی قسم کے پریزنٹیشنز ہیں. پیشنٹ کو ہو سکتا ہے سانس بھی پھول رہا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کا نظر انداز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اگلی سیگمنٹ کا بھی کہا جا رہا ہے, اس کی طرف پڑھتے ہیں اور واپس آئیں گے, یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آئیڈیا دیٹ چینج ہسٹری میں آج کیا سکھایا جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. دل بنایا ہے میں نے یعنی تھوڑی سی پینٹنگ کی ہے, لیکن بنیادی طور پہ میں نے پینٹنگ نہیں کی, میں نے کچھ لکھا ہے, اور لکھا یہ ہے کہ دل از گڈ. آج بھی آپ کو علم ہے, مطلب میں نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ گھر والے بڑا فوکس کرتے تھے کہ بھائی اپنی رائٹنگ ٹھیک کرو, تمہیں لکھنے کا فن ٹھیک آنا چاہیے. اور یقیناً آپ میں جو ہمارے جوان دیکھنے والے ہیں یا چھوٹے بچے دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی سکولز, کالجز, گھر کے اندر یہ کہا جاتا ہوگا اپنی رائٹنگ ٹھیک کرو, تمہاری رائٹنگ کیسی ہے. رائٹنگ, این آئیڈیا ان ہیومن ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ, اور یہ ہے آج کا ٹاپک. سو رائٹنگ کی جب ہم بات کریں تو پکٹوگرافس, جنہیں پکٹوگرام بھی کہتے ہیں, یہ تحریر کی پہلی شکل ہے جسے دریافت کیا گیا کہ انسان نے جب لکھنا شروع کیا تو اس نے بنیادی طور پہ پکٹوگرامز بنانے شروع کیے. اب پکٹوگرامز کیا ہیں؟ پکٹوگرامز بنیادی طور پہ جس طرح میں نے آپ کو سمبل دل کا بنایا, تو اٹ از ایکسپریسنگ اے تھاٹ. سو تھاٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے یا تھاٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ہمارے بعد آنے والے اس تھاٹ کو دیکھ سکیں, پکٹوگرامز کا آغاز ہوا. آپ نے فلموں میں, ڈاکیومنٹریز میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ غاروں کے اندر لال رنگ کے پکٹوگرامز ملے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس لائن سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک فرد دکھایا گیا ہے, یہ ایک گائے دکھائی گئی ہے, اور یہ ایک ہتھیار دکھایا گیا ہے. سو پکٹوگرامز رائٹنگ کا پہلا اس کی شکل تھی, ہم کہہ سکتے ہیں رائٹنگ کا پہلا اظہار تھا. اینڈ رائٹنگ از این آئیڈیا دیٹ چینج دا ورلڈ. فرانس کے اندر غاروں کے اندر سب سے پہلے پکٹوگرامز کو دریافت کیا گیا, اور کہتے ہیں کہ ان پکٹوگرامز کو جب اسٹڈی کیا گیا تو وہ پکٹوگرامز لگ بھگ کوئی 32,000 سال پہلے بنائے گئے. 32,000 سال پہلے کے پکٹوگرامز کا مطلب ہے کہ رائٹنگ کا آئیڈیا یا اپنی تھاٹ کو محفوظ کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ 32,000 سال پہلے سے موجود ہے. میں اگین آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی کب انسان نے تحریر کرنا شروع کیا, یا انسان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اس کے ذہن میں ایسا کیا آیا کہ اس نے کہا لیٹس رائٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ فرانس کے غاروں میں جو پکٹوگرامز ملے, پکٹوگرافس ملے, وہ 32,000 سال پرانے تھے. 32,000 سال پرانے پکٹوگرامز کے بعد پھر کچھ اور دریافتیں کی گئیں, اور ان دریافتوں سے, ان ڈسکوریز سے یہ پتا چلا کہ 8,000 قبل مسیح میں, یعنی آج سے کوئی 10,000 سال پہلے, یہ پکٹوگرامز, یہ پکٹوگرافس جو غاروں کی دیواروں پہ بنائے جاتے تھے, اس کو انسان نے تختیوں پہ لکھنا شروع کیا. یعنی کہ مٹی کی تختیاں, جنہیں ہم کلے ٹیبلٹس کہہ سکتے ہیں یا کلے پیپر کہہ سکتے ہیں. سو انسان نے کیا کیا کہ اس نے بنیادی طور پہ لکھنا یعنی پکٹوگرامز بنانے غاروں کی دیواروں پہ شروع کیے, اور اس کے بعد کلے ٹیبلٹس کے اوپر اس نے تحریر کرنا شروع کیا. سن 3,000 قبل مسیح میں, یعنی کہ آج سے کوئی 5,000 سال پہلے, کہتے ہیں کہ ایک نئی فارم آف رائٹنگ تاریخ انسانیت میں آئی. یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے پکٹوگرامز یعنی اشکال, سمبلز, جس سے کسی چیز کی ساخت پتہ لگتی تھی, اس کے ذریعے میسج دینا شروع کیا. آپ کو آج بھی ہم پکٹوگرامز یوز کرتے ہیں کہ مثال لیں کہ دل بنا ہوا ہے اور اس دل سے تیر نکلا ہوا ہے, تو آپ کیا اس سے میسج لیتے ہیں کہ بیچارے کا ٹوٹا ہوا دل ہے, اس نے کتنا دکھ اٹھایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پکٹوگرامز آج بھی یوز ہوتے ہیں. آپ اپنے ایموجیز وغیرہ کے اندر کئی پکٹوگرامز جو ہے دیکھ سکتے ہیں. لیکن لیٹس گیٹ بیک
to 3000 قبل مسیح. 3000 قبل مسیح میں پکٹوگرام کو ڈیولپ کر کے ایک کیونیفارم جو ہے یعنی ایک نیا لکھنے کا طریقہ جو ہے اس کو بنایا گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کیونیفارم تھا یعنی ایک خاص مطلب یہ الفابیٹس آپ کہہ لیں کہ پکٹوگرام الفابیٹس نہیں تھے تو یہ انہوں نے کچھ الفابیٹس کی شکل جو ہے اسے دی. کیونیفارم بنیادی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ الفابیٹکس کی شکل تھی. جس طرح جو پکٹوگرام تھا وہ صرف اظہار تھا ڈایاگرام چیزوں کا, لیکن کیونیفارم جو کہ سومیرینز نے بنایا, سومیرینز وہاں رہتے تھے جو آج عراق کا علاقہ ہے, وہاں پہ یہ تہذیب موجود تھی. کہتے ہیں کہ سومیرینز نے کیونیفارم جو ہے وہ رائٹنگ کا سٹائل انسان کو متعارف کروایا. اور یہ جو کیونیفارم ہے یہ آج بہت سی کلے ٹیبلٹس پہ ہمیں ملا ہے. کیونیفارم یعنی سومیرینز نے جو کیونیفارم بنایا اس میں 2 تبدیلیاں ہوئیں رائٹنگ یعنی تحریر کے اندر. پہلی تبدیلی کہ پکٹوگرام سے نکل کے جو الفابیٹس کی شکل ہے وہ کچھ ہمیں نظر آنے لگی. اور دوسری چیز جو کیونیفارم میں تھی وہ یہ تھی کہ پہلے جو تحریر تھی وہ ٹاپ ٹو باٹم تھی, لیکن سومیرینز نے لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ رائٹنگ شروع کر دی. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آج بہت سی زبانیں جو ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہیں اور کچھ زبانیں ہیں جو دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہیں. سو کیونیفارم, سومیرینز اور اس وقت کے دور میں انسان نے ٹاپ ٹو باٹم لکھنے کی بجائے لیفٹ ٹو رائٹ لکھنا شروع کیا. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں سومیرینز کی جو عراق کے علاقے میں موجود تھے, اٹ جسٹ ہیپنڈ. لیکن آج ہمیں چائنیز کچھ رائٹنگز ملتی ہیں جو کہ ٹاپ ٹو باٹم لکھی جاتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب چائنیز کے آپ سوونیئرز دیکھیں, کچھ دیکھیں جس میں رائٹنگز ہوں تو وہ رائٹنگز جنرلی فرام ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہیں. آپ نے کنگ فو اور مارشل آرٹس کی فلموں میں بینرز دیکھے ہوں گے, اس میں چائنیز لیٹرز لکھے ہوتے ہیں اور وہ لینگویج جو ہے وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم لکھی جاتی ہے. اس کی ایک مثال ہے سانزو. سانزو بیسیکلی چائنیز فلاسفر تھا, واریر تھا, اور اس نے تقریباً 400 قبل مسیح میں ایک کتاب مرتب کی تھی جس کتاب میں اس نے بتایا تھا کہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے. اور اس نے کیا کیا تھا کہ وہ چیز جو ہے وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم لکھی تھی. تو وہ جب سانزو کی تحریر دنیا کے سامنے آشکار ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کہ چائنیز جو ہیں وہ اس وقت جب لیفٹ ٹو رائٹ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہ تب بھی جو تھے وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم رائٹنگ کیا کرتے تھے. خیر, لیٹس گیٹ بیک ٹو رائٹنگ. رائٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً انسان نے جب لکھنا شروع کیا وہ لکھنا شروع کیا جو وہ بولتا تھا, یعنی اپنی لینگویج کو لکھنا شروع کیا. اور کیونکہ تاریخ انسانیت میں ہمیں بہت سی لینگویجز ملتی ہیں تو ہر لینگویج کا اظہار جو ہے جب لکھنے کی شکل میں کیا جانے لگا تو مختلف سمبلز یوز کیے گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لینگویجز کا رائٹنگ سٹائل ہے وہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی رشین بولتا تھا تو وہ رشین انہوں نے لیٹرز بنائے کہ رشین لیٹرز کو ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے. سو یقیناً لینگویج پہلے آئی اور لینگویج کے بعد اس لینگویج کے اظہار کے لیے رائٹنگ جو ہے اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا گیا. سو رائٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں وقت کے ساتھ ساتھ رائٹنگ مختلف لینگویجز کے اظہار کے لیے استعمال ہوئی تو وہ رائٹنگ جس طرح لینگویج کا ایکسپریشن مختلف ہوتا تھا رائٹنگ کا ایکسپریشن بھی مختلف ہوتا تھا. لیکن رائٹنگ کے ساتھ ساتھ انک جسے سیاہی کہتے ہیں اس کی اہمیت پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ سیاہی کی وجہ سے تحریر شروع ہوئی اور پھر انسان نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ لکھا کیسے جائے. اس میں مختلف طریقے ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں. ایک طریقہ ہے جس میں پریس کر کے پپائرس پودے کو یا اس کے پتے کے اوپر پریس کر کے چیزیں چھاپی جاتی تھیں, لکھی جاتی تھیں. پھر ایک طریقہ جسے ہم بلاک رائٹنگ کہتے ہیں, اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ لکڑی جو ہے اس کو کے اندر رائٹنگ کو کندہ کیا جاتا تھا, اس کی کارونگ کی جاتی تھی اور بعد میں سیاہی کے ذریعے اس کو چھاپتے تھے جسے ہم بلاک پرنٹنگ بھی کہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ سب تب پاسبل ہوا جب رائٹنگ ایگزسٹ کرتی تھی. اگر رائٹنگ ایگزسٹ نہ کرتی تو بلاک رائٹنگ نہ ہو سکتی, کچھ بھی نہ ہو سکتا. یہ جو قلم ہے, یہ جو سیاہی ہے, ان سب کی موجودگی اور ان سب کے انسانی تاریخ میں رونما ہونے کی بنیادی وجہ رائٹنگ ہے.
سو اس بات میں کوئی مبالغہ تو ہے نہیں کہ رائٹنگ از این آئیڈیا دیٹ چینج دا ورلڈ. اب رائٹنگ کے ساتھ ساتھ مختلف صنعتیں پیدا ہوئیں. مثال کے طور پہ ایک ہے جسے کیلیگرافی کہتے ہیں, خطاطی. آپ نے خطاطی کا مطلب تو آتا ہوگا. اسی طرح ایک شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کتابت, یعنی جو کاتب ہوتے تھے وہ کتابوں کو لکھا کرتے تھے, کیونکہ اس دور میں, ماضی میں, جب تک کمپیوٹرز نہیں آئے تھے, ٹائپنگ تو نہیں تھی, تو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. اور چھاپنے کے لیے بنیادی کاتب ہوتا تھا جو ایک شکل دیتا تھا ایک کتاب کو. سو یہ ایک شعبہ جو ہے, اور اس میں لوگوں نے یہ فن سیکھا. کچھ لوگ خطاط ہوتے تھے, کاتب ہوتے تھے, اور انہوں نے اپنا پروفیشن چوز کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائٹنگ کی وجہ سے کئی پروفیشن بھی انسانی تاریخ میں آئے. آئیڈیا آف رائٹنگ کی اس کہانی میں ہمیں وہ دور بھی نظر آتا ہے جس میں قلم اور سیاہی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا. پہلے وہ پروں کو ایز اے قلم یوز کیا جاتا تھا, آج بھی فلموں میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر پینز بننے شروع ہوئے, بال پوائنٹس بننے شروع ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹنگ کی وجہ سے کئی صنعتیں بنیں. آپ نے فاؤنٹین پین کا نام سنا ہوگا, بال پوائنٹ تو آج بھی یوز ہوتے ہیں, جیل پینز ہیں, یہ آج کل موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلم اور سیاہی کے علاوہ ایک اور چیز آئی جو صرف رائٹنگ کی وجہ سے آئی, اور اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ رائٹر. کیونکہ ٹائپ رائٹر ایک ایسی مشین بنائی گئی جس کے ذریعے انسان قلم اور سیاہی کی وجہ لکھنے کی بجائے سیاہی تو استعمال کرتا تھا, لیکن وہ ٹک 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 ٹھک ٹک ٹھک ٹک یعنی ٹائپنگ کرنا شروع کر گیا. اور ٹائپ رائٹر کی اس فارم نے جب اور ترقی کی تو ہمیں پھر ڈیجیٹل رائٹنگ نظر آئی. نا دا کوسچن از واٹ از ڈیجیٹل رائٹنگ. ڈیجیٹل رائٹنگ وہ ہے جو آج آپ بیٹھ کے ایم ایس ورڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. آج آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں, آپ کے سامنے کی بورڈ ہے جو کہ ٹائپ رائٹر کی ایک ماڈرن فارم ہے, لیکن آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس میں سیاہی نہیں ہے. ٹائپ رائٹر میں تو سیاہی ہوتی تھی, تو وہ سیاہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے, اور آپ بیٹھ کے ایک کہانی لکھتے ہیں. اگر رائٹنگ نہ ہوتی تو یہ کہانی لکھنے کی ڈیجیٹل فارم بھی نہ ہوتی. سو ڈیفینیٹلی اٹس این آئیڈیا دیٹ از ایبسلیوٹلی مائنڈ بلوئنگ, جس نے دنیا کو بہت سی صنعتیں دیں. آپ تصور کیجئے کہ رائٹنگ کا آئیڈیا انسانی تاریخ میں آتا ہی نہ, تو آپ سوچئے کہ کتنی صنعتیں ہیں جو ڈیولپ نہ ہوتی, کتنے پروفیشنز ہیں جو پیدا نہ ہوتے. آخر میں صرف رائٹنگ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لینگویج, رائٹنگ, اور خاص طور پہ ہم رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو رائٹنگ میں محتاط ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج کل رائٹنگ کی جو فارم ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے ایس ایم ایس کے اندر, شارٹ میسیجز کے اندر. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. سو یہ میں آپ سب کو ٹپ دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی بہت ہی خاص جذبات کا اظہار کرنا ہو تو ایس ایم ایس کو پرہیز کیا کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے بات کر لیا کریں, کیونکہ رائٹنگ کی باریکیاں سمجھنا بھی ایک فن ہے کہ اس جملے سے کیا تاثر دوسرے تک آئے گا. رائٹنگ این آئیڈیا دیٹ چینج دا ورلڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خوب خیال رکھیے, ملتے ہیں اگلی قسط میں. خدا حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک سوال جو میرے بڑے دل کے قریب ہے, کیونکہ موسٹلی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو اگر آپ کو خود یہ لگ رہا ہو کہ آپ کو ہارٹ پین آ رہا ہے, یا آپ کی فیملی کو یہ فیل ہو کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو اس کو کوئکلی کیا کرنا چاہیے کہ وہ سٹیبل ہو کے پہنچ جائے ہاسپٹل تک, کیونکہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. بالکل. آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی پہلے رسک فیکٹرز ہیں یا نہیں, کیونکہ عام نارمل بندہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا. ایک گولی ہے جو آئی تھنک اگر آپ کو رسک ہے ہارٹ ڈیزیز کا یا ہارٹ اٹیک کا, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایٹ آل ٹائمز. صحیح. اس کا نام ہے ڈسپرن. ڈسپرن 300 ملی گرام, اور اس کو لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کے ساتھ لیں, آپ یا اس کو پانی میں ڈیزالو کر لیں یا آپ چبا لیں. چبانا سب سے سیفسٹ طریقہ ہے کیونکہ وہ اندر جاتی ہے انٹو یور سسٹم. ان ایڈیشن اگر آپ کو سینے میں بہت درد ہو رہا ہے, ایک اور گولی ہے, اس کا نام ہے اینجیسیڈ یا گلیسرل ٹرائی نائٹریٹ, اور وہ آپ زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے فرام دا پین اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ
اس کے علاوہ اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو ہاسپٹل میں مل جائے گا, مگر اس سے کم از کم ڈسپرن چبانے سے کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, فیملی کے رول کی حلیمہ نے بات کی تو مجھے بھی ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا, اس کے بعد آپ نے کارڈک سرجری کروائی یا اسٹنٹ پاس ہوا, اس کے بعد فیملی کا کیا رول ہے؟ کیونکہ پہلے ایک انسان بالکل اور تھا, اور اتنی بڑی ایک جنگ لڑ کے زندگی اور موت کی واپس آنا, اور پھر ڈیفینیٹلی ہیوج رول ہے فیملی کا. فیملی کا کردار ہے, سوشل سپورٹ چاہیے, اسپیشلی اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے, ایک بہت لارج انسیژن ہوا ہے, آپ کی چیسٹ اوپن ہوئی ہے, آپ نے آئی سی یو میں پروبیبلی ٹائم گزارا ہے, آپ کو سانس لینے میں تھوڑی سی مشکلات ہے اینستھیزیا کی وجہ سے, آپ کو فیملی کی سپورٹ, سائیکولوجیکل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے, پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, آپ کو ضرورت, چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی, مگر آئی تھنک وہ پازیٹیو اپروچ آپ کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, مریض کی نظر سے نہیں دیکھنا. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ وہ انکل یا بابا بیمار ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ لفظ نہیں یوز کرنے. پازیٹیوٹی آپ نے اس پیشنٹ کی لائف میں لانا ہے, آپ نے باتیں پازیٹیو کرنی ہے, آپ نے اس کی موڈ کو آپ نے امپروو کرنا ہے. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک ریلیشن جس طریقے سے ہوتا ہے, بہت ایک اہمیت کا ریلیشن ہے, یہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ کافی لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ایک سیکرڈ ریلیشن شپ مانا جاتا ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا. ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جہاں پہ کمپلیٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے. جو بھی پیشنٹ آپ کو بتائے گا, میں تو جو مجھے بتائے گا, میں تو ڈیوٹی باؤنڈ ہوں, میں کبھی اس ٹرسٹ کو توڑ نہیں سکتا. ان کے ریلیٹیوز مجھ سے کہیں, کوئی لا انفورسمنٹ والے مجھے کہیں, میں کبھی بھی اس کی سیکرٹ بات کبھی بھی نہیں میں بولوں گا. اور میرا جاب ہے کہ میں, سمجھو وکیل کا اگزامپل یوز کرنا چاہ رہا تھا, مگر وکیل سے بھی زیادہ سیکرٹ ہے, میری جاب ہے ٹو ڈیفینڈ مائی پیشنٹ. اپنے پیشنٹ کی انٹرسٹ ڈیفینڈ کرنی ہے ایٹ آل کاسٹ. اگر کوئی چیز سوسائٹی کے فائدے کے لیے نہیں ہے مگر میرے پیشنٹ کی فائدے کے لیے ہے, میں اپنے پیشنٹ کو پرائیورٹی دوں گا. اچھا, پیشنٹ سے سچ بولنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی والے آ کے کہتے ہیں کہ پلیز انہیں نہ بتائیے گا, انہیں کیا بیماری ہے, یا یہ بڑے چھوٹے دل کے ہیں. تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ آپ پیشنٹ سے چھپا لیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے؟ ہم پیشنٹ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں چھپاتے. ڈاکٹرز کی اوتھ ہے کہ ہم کبھی بھی انفارمیشن ود ہولڈ نہیں کریں گے پیشنٹ سے جو اس کی کیئر سے ریلیونٹ ہے. چاہے وہ جتنا بھی کڑوا سچ ہو, ہمیں بتانا پڑے گا, مگر ہم ایک پراپر طریقے سے ان کو بتائیں گے. ٹھیک, اور وہ پراپر طریقہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر آئیں؟ کیونکہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو جاننا ہی نہیں چاہتے. دیٹس رائٹ. ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر ڈاکٹر کو سکھاتے ہیں جب وہ جونیئر ہوتے ہیں, کہ پہلے آپ پیشنٹ کو ایک اچھی سی سیٹنگ میں لے آئیں, وارڈ میں نہیں یا ہاسپٹل کے اندر نہیں, ایک اسپیشل کمرہ, اور پھر آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا اپنے خیال, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی کیا سمجھ ہے. پھر ہم پیشنٹ کو انفارمیشن دیتے ہیں اسمال بائٹس میں, چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم دیتے ہیں. پھر ہم پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ابزارب کرے. پھر ہم تھوڑی سی ہمدردی کے کوئی الفاظ یوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پتہ ہو کہ ہم بھی فیل کر رہے ہیں کہ وہ ڈسٹریس میں ہیں. فائنلی ہم ایک بات کو سمرائز کر لیتے ہیں اور اگری کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایکشن کیا ہوتی ہے. یہ ایک ماڈل ہے, یہ سائیکالوجسٹس کا ماڈل ہے, اور موسٹلی جب بھی ڈاکٹرز پیشنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں وہ یہی ماڈل فالو کرتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ ایک کمرے میں لے جائیں, ایک انوائرمنٹ ہو اچھا سا جس میں ان تک یہ بات ڈیلیور کی جائے. کیا یہ چیز یہاں پاکستان میں بھی فالو کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ڈاکٹرز ڈائریکٹ ہی ہر بات بتا دیتے ہیں, اور وہ اتنا عجیب کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے ڈائجسٹ ہی نہیں کر پاتے. میں سمجھتا ہوں, اور میں نے بھی اپنے کیریئر میں دیکھا ہے یہ. آئی وڈ سے کہ میں اپنی طرف سے میں وہی ایڈوکیٹ کروں گا کہ بیسٹ پریکٹس کیا ہے, اور بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ پیشنٹ کی پریویسی کو اور پیشنٹ کی فیلنگس کو آپ پروٹیکٹ کریں اور آپ انڈرسٹینڈ کریں, اور اس طریقے سے آپ نیوز پیشنٹ کو دیں, گڈ یا بیڈ یا جو بھی ہے, کہ پیشنٹ کو سمجھ آئے. یہ اسینشل ہے, اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی غلط ہو رہا ہے. اور بچوں کے اوپر ہمیں کیسے توجہ دینی چاہیے جب ان کے ہیلدی لائف سٹائل کی بات آتی ہے؟ تو کیا ایفرٹس ہونی چاہیے ماں باپ کی, ٹیچر کی, جس اسکول وہ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر, جس ٹیوشن وہ جا رہے ہیں, جس ماحول میں رہ رہے ہیں؟
ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو فیکٹس بتائیں, بچے جو ہیں وہ لاجیکل بینگز ہیں, ان کو سمجھ آتی ہیں باتیں, بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے. انفیکٹ آپ ان کو پوری بات بتائیں, ود ہولڈ نہ کریں انفارمیشن ان سے, اینڈ آئی تھنک کہ وہ خود بخود اپنی طرف سے وہ اپنا مائنڈ بنا لیں گے ایک طرف, اینڈ اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. پرٹیکولرلی اگر وہ 12 ایئرز اولڈ سے اوپر ہیں, بچے جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنز بنا سکتے ہیں, اینڈ یوزلی وہ صحیح ڈیسیجنز کرتے ہیں. ٹھیک. غصے اور چڑچڑے پن کی جب بات آتی ہے تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کارڈک ڈیزیز سے گزر کے آئے تو یہ غصہ اور چڑچڑا پن کیوں آ جاتا ہے, اور پھر اس سے ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اپنی ول پاور تو ضروری ہوتی ہے, لیکن آپ کیسے اس پیشنٹ کو آہستہ آہستہ ٹریٹ کریں گے, یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کا یہ بیہیویئر تھوڑا سا اب نارمل ہے؟ سم پیپل ان کی پرسنالٹی ہی ایسے ہے. 10% پاپولیشن میں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, تو یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. اور سائکیاٹرک النس بھی بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. تقریباً 30% کو ڈپریشن ہوگا ایٹ سم پوائنٹ ان لائف, اور کافی لوگوں کو سائیکوسس اور بھی پرابلمس ہیں. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کئی لوگوں میں ڈیفیکلٹیز ہیں, مگر ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ان ڈیفیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور پیشنٹ کے ساتھ کام کریں. ٹھیک. چلیں جی, چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے فوڈیز, اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ چنا چاٹ کیسے بنتی ہے. When we talk about Desi street food, chaat tops the charts. This is Hamza Qazi and you're watching Foodies. آج ہم بات کریں گے دیسی اسٹریٹ فوڈ کا فیورٹ چاٹ اور اس کی ہسٹری. آخر یہ جو چاٹ ہے یہ کہاں سے آئی, اور اس کی کون کون سی ویریشنز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں کھائی جاتی ہیں, اور کیا یہ چاٹ ورلڈ وائڈ فنومینا ہے یا نہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ. سویٹ, ساور, ٹینجی, کرنچی چاٹ سب کچھ ہے. یہ چاٹ آپ دن کے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں. ناشتے میں کھائیں, لنچ میں کھائیں, ایز اے اسنیک کھائیں, اٹ از اپ ٹو یو. ویسے تو کہنے میں چاٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کو ڈفرینٹ انگریڈینٹس کے ساتھ بنایا جاتا ہے, پر سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر چاٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی, کہاں سے آئی, اور اس کا آئیڈیا کس کے دماغ میں آیا. جیسے موسٹ دیسی ڈشز یا اسٹریٹ فوڈ جو ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ دیسی جو ہمارا علاقہ ہے, یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا علاقہ جو ساؤتھ ایشیا بھی کہا جاتا ہے, اس کے اندر ہی اس کی اوریجنز جو ہیں اس کے ساتھ اور ڈفرینٹ کھانوں کے ٹریک کیے جاتے ہیں. جسٹ لائک مینی ادر دیسی فوڈس, یہ بھی جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ مغل دور کے ساتھ ٹریک کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ شاہی جو باورچی خانہ تھا یہ اس کے اندر جو ہے وہاں سے پہلی دفعہ بنایا گیا. اب اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ایک بہت ہی فیسینیٹنگ اور انٹرسٹنگ قسم کا ہے کہ آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ چاٹ شروع ہوئی. مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں جو دریائے گنگا کا جو علاقہ تھا وہاں پہ پینے کا جو پانی تھا وہ کوئی اتنا صاف نہیں تھا اور گندا تھا اور اتنا پیریٹیبل نہیں تھا. یعنی کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پینے میں تکلیف ہوتی تھی, ان کو کئی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی تھیں, اور جیسے آپ کہیں کہ کڑوا سا ذائقہ آتا ہے بندے کو پانی پینے سے کسی چیز طرح, وہ اس طرح کا تھا. سو بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے تھے اور ان کو پیٹ کے مسئلے بھی ہوتے تھے. تو اس وجہ سے جو شاہی حکیم تھا اس نے جو ہے وہ شاہ جہان کو یہ بات ریکمینڈ کی کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ عوام کے اندر کھانے کی کامن کی جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں اسپائس کا استعمال اور آئل کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے. اور ان کے بڑھنے سے, کیونکہ یہ جو ہے آپ کے جو اسٹمک کے لیے یہ جو ہے وہ ایک طرح کی آپ کہیں کہ ایک تو پیلیٹیبل بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح کا ہیلنگ فیکٹر بھی ان کے اندر ہوتا ہے آپ کے اسٹمک کے لیے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکیم نے یہ ریکمینڈ کیا.
اور یہ جو بات تھی یہ شاہجہان کو کچھ سمجھ میں آئی اور پسند آئی، تو اس وجہ سے اس نے اپنے جو شاہی باورچی خانہ تھا اس پہ یہ حکم دیا کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو کہ بہت سارے اسپائس بھی استعمال کرے اور کچھ ایسے بھی اس میں چیز بنائی جائے جس کے اندر آئل کا استعمال بھی ہوگا۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ آخر کون سی چاٹ ہے جس میں آئل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم موسٹلی جو ہے وہ چاٹ جب بناتے ہیں تو وہ دہی کے اندر بناتے ہیں، اور ہم صرف جب چاٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری قسموں کی بات کریں گے، تو اس میں بے شک بہت ساری ایسی قسمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ دہی کا استعمال ہوتا ہے، پر جیسے کہ سموسہ چاٹ ہے اور کئی ایسی چنا چاٹ کی قسمیں ہیں جن کے اندر آئل بھی استعمال ہوتا ہے۔ چاٹ کی قسموں کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم 3 بہت اہم قسم کی جو چاٹ ہے جو پاکستان کے ریجن میں کھائی جاتی ہے ہم اس کی بات کریں، تو ان میں سے جو ہے وہ سب سے پاپولر جو ہے وہ تو دہی بلے ہیں، اور ان دہی بلوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلے جو ہے وہ سادے بیسن سے بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو دال سے بناتے ہیں، ڈفرینٹ ریجنز میں اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ ویریشنز ہیں، اور اگر ان کے اندر جو ایک کامن چیز دیکھی جائے تو ان کا جو مسالہ ہے اور اس کے اندر جو دہی ہے وہ ایک کامن فیکٹر ہے۔ اسی طرح ہم اگر چاٹوں کی قسموں کی بات کریں تو چنا چاٹ جو ہے وہ بھی بہت ساری اقسام جو ہیں اس کی ڈفرینٹ علاقوں کے حساب سے ویریشنز ہیں، مگر یہ ہے کہ ان میں جو کامن چیزیں ہیں جو ان کا مسالہ ہے اس کے اندر جو سبزی استعمال کی جاتی ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے، اور چنا چاٹ جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ کافی پاپولر ہوتی ہے آپ کے افطار ٹائم کے اندر۔ تیسری سب سے پاپولر جو چاٹ پاکستان میں کھائی جاتی ہے وہ بھی رمضان کا ایک بہت ہی بڑا افطار کے ٹائم کا جو ہے وہ ایک سٹار ہوتی ہے، اور وہ ہے فروٹ چاٹ۔ فروٹ چاٹ جیسے اس کا نام ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ڈفرینٹ فروٹ استعمال کر کے بنتی ہے، آپ کا جو بھی سیزنل فروٹ ہوتے ہیں آپ اس کے اندر جو شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ چاٹ مسالہ ہی آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس چاٹ مسالے کے بھی بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہ چاٹ مسالہ اتنا اسپیشل ہے کہ یہ آلموسٹ ہر چاٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جو فروٹ چاٹ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری اقسام ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر کھجور بھی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اس کو سادہ بالکل بغیر کسی چیز کے بناتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اس میں دہی بھی ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس میں کریم بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی پرسنل پریفرنس کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے کھانا پسند کرتے ہیں، مگر جو چاٹ اس کی اپنی نیچرل فارم ہے اس کے اندر جو ہے وہ، جیسے میں نے چاٹ مسالے کی بات کی، تو چاٹ مسالے کے اندر جو ہے وہ دیگر اسپائسز کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل انگریڈینٹ ہوتا ہے آمچور۔ آمچور جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا ذرا کھٹاس سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ چاٹ کے اندر جو ہے بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ چنا چاٹ ہو، چاہے وہ فروٹ چاٹ ہو، چاہے وہ دہی بلے ہوں، یا پھر کوئی بھی چاٹ ہو۔ ہم جب چاٹ کے جو ہے وہ مسالے کی بات کریں تو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو چاٹ کا ہے وہ رہ گیا، اور وہ ہے چٹنی۔ اب موسٹ جو دیسی اسٹریٹ فوڈز ہیں ان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ جو ایک سائڈ ہے وہ چٹنی ہے، اور چٹنی جو ہے وہ بہت سارے دیسی اسٹریٹ فوڈ کے ساتھ کھائی جاتی ہے، مگر چاٹ جو ہے اس کے اوپر چٹنی کا استعمال جو ہے وہ اس کو ٹاپ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ جب چاٹ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر چٹنی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ اب آپ کی پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ اس کو چاٹ میں اسی وقت شامل کر کے کھاتے ہیں، یا آپ اس کو مکس کر کے کھاتے ہیں، یا آپ اس کو الگ سے رکھ کے علیحدہ ڈال کے کھاتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل چٹنی ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ پر یہ ہے کہ چٹنی جو ہے وہ چاٹ کی رونق ہے، جیسے چاٹ جو ہے وہ اسٹریٹ فوڈ کی رونق ہے۔ تو دیسی اسٹریٹ فوڈ کا جو یہ شہنشاہ، یہ چنوں کا، سبزیوں کا، دہی کا، چاٹ مسالے کا مکس، یہ جو ہے یہ نہ صرف لوکل عوام میں اتنا پاپولرلی کھایا جاتا ہے، بلکہ یہ جو بھی ٹورسٹ جو سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں یہ ان کی ٹو ڈو لسٹ میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جب وہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش اس علاقے میں جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جا کے چاٹ کھانی ہے۔ کچھ دیگر پاپولر چاٹوں کے اندر لوبیا چاٹ، پاپڑی چاٹ، بھیل پوری، سموسہ چاٹ، یہ قسمیں جو ہیں یہ پاکستان میں کافی پاپولرلی کھائی جاتی ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر ڈفرینٹ پریفرنس کے حساب سے بھی کھائی جاتی ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ میں چاٹیں مجھے اتنی پسند ہیں کہ ایک تو میں ابھی کھاؤں گا اور ایک میں گھر جا کے کھاؤں گا۔ سو آئی ایم گونا انجوائے دس، اٹ واز لولی سیئنگ یو،
See you next time. This is Hamza Qazi signing off. Allah Hafiz. वेलकम बैक नाज़रीन, प्यारी सी सुबह में फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मल हैं, जिस तरीके से डिस्प्रिन का आपने जिक्र किया, पैरासीटामोल है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिस पर हमें प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है डॉक्टर की, लेकिन हमारे घर में अगर मौजूद हो तो हमें एलर्जी हो तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं बग़ैर देखे कि उसकी एक्सपायरी डेट है नहीं है। डेफिनेटली एक्सपायरी डेट एसेंशियल है, आप चेक करें कि एक्सपायरी डेट में है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत डैमेजिंग मेडिसिन हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर अपना प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि हर मेडिसिन हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है, और मेडिसिन देने से पहले आपका डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए। डायग्नोसिस करेक्ट करना इतना सिंपल नहीं होता, वरना तो हर बंदा करता है। सो आई थिंक डॉक्टर का वो अवेयरनेस होता है कि क्या क्या और देखना है। समटाइम्स डायग्नोसिस कॉमन डायग्नोसिस नहीं होता, समटाइम्स अनकॉमन डायग्नोसिस हो रहा है। ये जो गले में दर्द हो रहा है, हो सकता है आम इन्फेक्शन है, मगर जब डॉक्टर आपका मुआयना करेगा खुदा ना खास्ता कोई कैंसर की तरफ आपको ले जाए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, और मिस डायग्नोसिस से आप बच जाएंगे, अननेसेसरी मेडिसिन से भी आप बच जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई सीरियस डायग्नोसिस है तो वो डॉक्टर। क्योंकि आपने ये बात की कि प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ पर गली मोहल्लों में क्लिनिक्स, अब तो खैर इनके खिलाफ काफ़ी एक्शन भी होना शुरू किया, लेकिन ये भी बहुत मसले मसाइल हैं। वाकई बड़े अफसोसनाक बात है कि लोग गरीबों का फ़ायदा उठा रहे हैं और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्वालिफ़िकेशंस को। हर बंदा अपने आप को डॉक्टर कहला रहा है। मैं बिल्कुल हमदर्दी करता हूँ लोगों से, उनके लिए आसानी है, बट मैं ये कहूँगा कि जो कल्चर बन गया है कि आप गली वाले मोहल्ले वाले डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको टीका लगा ले और आपको फ़ारग कर दे, ये बहुत डैमेजिंग है। जो टीके हैं वो स्टेराइल नहीं है, हेपेटाइटिस बी और सी, एंड ऑल्सो गलत मैनेजमेंट। अच्छा, आपने अननेसेसरी मेडिसिन की बात की। अगर हमारी फैमिलीज़ में कोई डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमें दवाई ना ही लेनी पड़े, वैसे ही मसला हल हो जाए। तो क्या दवाई इफ़ेक्टिव है या कितनी डेंजरस है कि वो नहीं चाह रहे होते कि उनके प्यारे जो है, उनकी फैमिली जो है, कोई भी मेडिसिन ले? ये हमेशा एक बैलेंस होता है। आपने गले दर्द की बात की है, अब गला दर्द अगर है आपका, आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले आपसे पूरी तफ्तीश करेंगे, पूरी हिस्ट्री पूछेंगे, ये पूछेंगे कि आप किसी दवाई से कभी आपकी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। वो आपके गले में देखेंगे, वो मुआयना करेंगे, वो फील करेंगे आपके गले को कि लिम्फ नोड्स नहीं है, खुदा न खास्ता कोई और चक्कर है। वो आपकी चेस्ट सुनेंगे, इन केस आपका जो इन्फेक्शन है वो चेस्ट तक नहीं गया, फिर इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो और भी चीज़ें देखेंगे, आपकी आइज़, आपका मुंह, आपका स्किन, आपके ईयर में हो सकता है वो देख लें। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें, एक सैर हासिल गुफ्तगू हमारे हुई होगी, और हमारे नाजरीन से भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा फोकस यही है कि रेगुलर चेकअप करवाएं, कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। सोशल हैंडल पे आप लोग फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। हलीमा को, मुझे और एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी फिर एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।